آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے وہ اس وقت کہاں ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اڑنے والے گھوڑے کہاں سے ملے تھے۔ یہاں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ اتہاس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کے بارے میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزہ عطا کیے تھے۔ آپ علیہ السلام جانوروں کی بھاشا سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قبضہ تھا۔ آپ علیہ السلام کا تختہ ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام الگ الگ روٹ پر ایک ایک مہینے کی دوری کا راستہ طے کر لیا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی، بلکہ جنات بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتے تھے۔ نہ صرف جنات اور جانور بلکہ دنیا میں موجود ہر طرف کی مخلوق ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں موجود رہا کرتی تھی۔ اس خوبصورت حکومت اور بادشاہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو خوبصورت اڑنے والے گھوڑے بھی عطا کیے تھے جو سفید براق پروں والے اور ہی خوبصورت تھے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے اکیلے وہ بادشاہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے عطا کیے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی بادشاہت اور زیادہ طاقتور بن گئی تھی۔ یونان کے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے گھوڑے کو ٹیکسین نام سے یاد کرتے ہیں۔ یونانی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ گھوڑے یونان میں ہوا کرتے تھے۔ رومن ماہرین کے مطابق ان اڑنے والے گھوڑوں کو وہی شخص اڑا سکتا ہے جو بہت ہی نیک دل اور اچھا انسان ہو۔ یہ گھوڑے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ بہت ہی طاقتور اور عقل مند بھی تھے۔ اتہاس کی کتابوں میں ایک ایسے گھوڑے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کو یونیکورن کہا جاتا ہے، اور یہ گھوڑے بھی انہی اڑنے والے گھوڑوں کی نسل میں سے تھے۔ اس گھوڑے کے ماتھے پر ایک سینگ تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ پرانے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اس سینگ سے بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ بہرحال جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو اپنے دربار میں بلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کو کہا تو ملکہ بلقیس نے اس حق کی دعوت کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت خوش تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوا میں اڑ کر سفر میں جائے اور گھومے۔ ایک بار ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھومتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا گھوموں۔ اس طرح جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی خواہش بتائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہوا کو حکم دیا، تو ہوا میں اڑنے والا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کو پوری دنیا گھماؤ۔ لہٰذا ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور تخت ہوا میں اڑنے لگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس پوری دنیا گھومتے گھومتے ایک سمندر کے بیچ موجود ٹاپو کے پاس پہنچے۔ ہوا میں اڑنے والے اس تخت نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر کے بالکل بیچ میں اتار دیا۔ جس جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو اتارا گیا تھا وہ 7 سمندروں کے بیچ ایک خوبصورت ٹاپو تھا۔ ملکہ بلقیس اس ٹاپو میں اتر کر گھومنے لگی اور ٹاپو کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگی۔ اچانک ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر کافی سارے گھوڑے موجود تھے اور وہ گھوڑے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ملکہ بلقیس ان گھوڑوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس طرح جب ان اڑنے والے گھوڑوں کی نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر پر پڑی تو یہ بہت ہی خوبصورت پروں والے گھوڑے اڑتے ہوئے غائب ہو گئے۔
मलिकाए बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत ही पसंद आए। चुनाचे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए तो सारे जिन्नातों को जमा किया और हुक्म दिया कि उस टापू में जाओ और उन घोड़ों को पकड़कर लाओ, यानी वो उड़ने वाले घोड़े जहाँ भी गए हो को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। उस वक्त सारे जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि जमीन में रहने वाले जिन्नात समुद्र में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन्नात कर सकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन घोड़ों को पकड़कर ला सकता है उस जिन को यहाँ बुलाया जाए। वो जिन कौन है और इस वक्त कहाँ है? तो जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हुजूर, उस जिन ने आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। वो जिन हमारे ग्रुप से बाहर निकलकर समुंदर के अंदर छुप गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जहाँ पर भी हो हर हाल में उसको पकड़कर मेरे पास लाओ। लिहाजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म पाते ही सारे जिन्नात समुंदर में चले गए और वहां जाकर ऊंची आवाज से कहने लगे, ए हमारे दोस्त, तू जिस बादशाह से डरकर यहाँ आकर रहने लगा है उस बादशाह का विसाल हो गया है, अब हम आज़ाद है। जब समुद्री जिन ने ये बात सुनी तो वे खुशी खुशी समुंदर से बाहर आ गया और अपने दोस्त के साथ मिल गया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानने वाले जिन्नातों ने उस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास लाया गया। इस तरह जब इस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो वो जिन डरने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कुछ न कहना, अब मैं आपका हुक्म मानूंगा और आप अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन से फरमाया कि मैं समुंदर की सैर को गया था तो वहाँ मैंने उड़ने वाले घोड़े देखे, मुझे वो खूबसूरत परों वाले उड़ने वाले घोड़े चाहिए। तो ये सुनकर जिन बोला, हुजूर, मुझे मालूम है कि वो घोड़े कहाँ हैं, मैं लेकर आता हूँ। चुनाचे इसके बाद वो जिन दूसरे जिन्नातों के साथ मिलकर उन घोड़ों को पकड़ने के लिए चला गया, लेकिन उन घोड़ों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। जब जिन्नात वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो खूबसूरत घोड़े समुंदर पर पानी पी रहे थे। तो जिन्नातों ने किसी तरीके से उन घोड़ों को पकड़ लिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ये घोड़े जात नस्ल के थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नातों, परियों, जिनों और घोड़ों के अलग अलग ग्रुप बनाकर रखते थे। तो इसी तरह इन खूबसूरत जियाद नस्ल के घोड़ों को भी आप अलैहिस्सलाम ने अलग से एक ग्रुप बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को जंगों के अलावा अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। बल्कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के लश्कर के पास गए और इनको प्यार करने लगे और इस तरह खो गए कि आप अलैहिस्सलाम को पता भी न चला कि इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आप अलैहिस्सलाम की असर की नमाज का वक्त गुजर गया तब आपको पता चला तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम हो गए कि आप अलैहिस्सलाम की इबादत का वक्त गुजरने का पता भी न चला और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत न कर सके। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह ताला को आपका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह ताला से रो रो कर माफ़ी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज़ की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है मैं उस चीज़ की तरफ वापस नहीं जाऊंगा। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी और उसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में लाने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने वो सब घोड़े लाए गए तो आप अलैहिस्सलाम ने जियाद नस्ल के सारे घोड़ों के परों को कटवा दिया। जैसे ही अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अता किए, वो कैसे अच्छे इंसान थे, बेशक अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे।
جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار والے گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے اچھا سمجھا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، ان کو میرے پاس لوٹ آؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ میرے بھائیوں، جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی میں کھو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان اڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میری الماری کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو ایک طرف پردہ اڑ گیا اور سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے بیچ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے کہا یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے 2 پر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ گھوڑے اللہ کی وہ خوبصورت مخلوق ہے جس کا ذکر کئی جگہ پر قرآن پاک میں ملتا ہے، اور پرانے وقت میں گھوڑوں سے بہت سارے کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔